اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَلَئِنْ آتَیْتَ الَّذِینَ اور اگر تو لائے ان لوگوں کے پاس اوت الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب بکلی آیاتن ہر ایک نشانی ما تابعوا قبلتک نہیں پیروی کریں گے تیرے قبلے کی وما انت بتابع اور نہ تو پیروی کرنے والا ہے قبلتہم ان کے قبلے کی وما بعضہم اور نہ بعض ان کا بتابع پیروی کرنے والا ہے قبلۃ بعض قبلے بعض کی وَلَئِنْ اور اگر نِتَّبَعْتَ تو پیروی کرے گا اہواءہم ان کی خواہشوں کی من بعد پیچھے اس کے ما جاءک من العلم وہ جو آ گیا پاس تیرے علم انک اذا لمن الظالمین اور بے شک تو اس وقت ظالموں میں سے ہوگا۔ اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی بھی لے آئے وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ تو کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے اور نہ ان کا بعض کسی صورت بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، اور یقیناً اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے تو بے شک تو اس وقت ضرور ظالموں میں سے ہوگا۔ یعنی وہ کعبہ کے قبلہ ہونے کو خوب جانتے ہیں مگر ان کا حسد عناد اس قدر بڑا ہوا ہے کہ آپ اس کی حقانیت پر خواہ دنیا بھر کے دلائل پیش کر دیں وہ آپ کے قبلہ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اصل میں اہل کتاب کے قبلے بھی مختلف ہیں۔ یہود کا قبلہ تو صخرہ بیت المقدس ہے اور بیت المقدس کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے 1300 سال بعد تعمیر کیا تھا، اور نصارہ کا قبلہ بیت المقدس کی مشرقی جانب ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نفخ روح ہوا تھا، یعنی ان میں روح پھونکا گیا تھا۔ تو جب یہ لوگ آپس میں بھی کسی ایک قبلہ پر متفق نہیں تو آپ کے ساتھ کیسے اتفاق کر سکتے ہیں، یا آپ ان میں سے کس کے قبلہ کی پیروی کریں گے؟ قرآن و سنت کی پیروی تو ما جاءک من العلم یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے علم کی پیروی ہے۔ اس کے سوا دین میں جو بھی شامل کیا جائے وہ انسانی خواہش کی پیروی ہے، خواہ وہ یہود و نصارہ کی طرف سے آئے یا ہندوؤں اور سکھوں کی طرف سے یا مسلمان اپنے پاس سے ایجاد کر لیں، سب خواہش کی پیروی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ رسول ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو راضی کرتے پھرے اور کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر سمجھوتا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ جو علم ہم نے آپ کو دیا ہے اس پر سختی سے عمل پیرا ہوں، اور ظالم ہونے کا خطاب دراصل امت کو ہے۔ رسول بلا وحی الہی کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ امت کو یہ خبردار کیا گیا ہے کہ رسول کے ذریعے اللہ کا حکم جو تمہیں مل رہا ہے اس پر پورا پورا یقین رکھو اور اس کے مطابق عمل کرو، اور اگر تم نے یہود کو خوش کرنے کی کوشش کی تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ اسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون جیسا کہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک گروہ منہم ان میں سے لا یکتمون الحق چھپاتے ہیں حق کو، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ عربوں میں یہ محاورہ ہے کہ جس چیز کے متعلق انہیں کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ وہ اس بات کو یوں پہچانتا ہے جیسے اپنے بیٹے کو۔ علماء یہود و نصارہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ سیدنا ابراہیم جن کی امت اور ملت ہونے کا یہ دم بھرتے ہیں، انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اسے ہی قبلہ مقرر کیا تھا، اور بیت المقدس تو 1300 سال بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ پھر بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا ذکر نہ کہیں تورات میں موجود ہے اور نہ انجیل میں۔ اس تاریخی واقعہ میں ان کے لیے کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہ تھی، اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے ہیں کہ قبلہ اول اور حقیقی قبلہ کعبہ ہی ہے،
لیکن وہ یہ بات عوام کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ اسی طرح اہل کتاب کا جو ایک گروہ ہے وہ حق کو چھپا رہا ہے۔ جس طرح قبلہ ہے اسی طرح اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخری الزماں ہونے میں بھی ان کو کچھ شبہ نہیں ہے۔ ایک گروہ اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بعض علماء جیسے یہود میں سے عبداللہ بن سلام اور نصارہ میں سے تمیم داری اور صہیب رضی اللہ عنہم وغیرہ وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صادق ہونے کو پہچاننے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن، پس نہ ہو، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یعنی اب مسلمان جس ملک میں ہوں گے وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے۔ اس طرح کعبہ کی سمتیں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں، کسی ملک سے کعبہ مغرب کی جانب ہوگا، کسی سے مشرق کی طرف اور کسی سے شمال یا جنوب کی طرف، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اور نہ اس بات میں شک کی ضرورت ہے، کیونکہ تمہارا یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے ہے جس میں آئندہ کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہ حق جسے یہود و نصارہ چھپا رہے ہیں آپ کے رب کی طرف سے ہے، اس لیے آپ کسی شک و شبہ کا شکار نہ ہوں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، فَاسْتَابِقُوا الْخَيْرَاتِ، آگے بڑھو بھلائیوں میں، أَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں بھی ہوگے، يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تو لے آئے گا تم سب کو اللہ اکٹھا کر کے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر ایک چیز کے قادر ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وجہتن، وہ جگہ جس طرف منہ کیا جائے یا وہ سمت، تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اگرچہ کعبہ تھا، مگر بعد میں ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے کسی نہ کسی سمت کو اپنا قبلہ مقرر کر لیا۔ چنانچہ یہود نے تو بیت المقدس کے صخرہ کو قبلہ قرار دے دیا اور نصارہ نے بیت المقدس کی مشرقی جانب کو۔ اب تمہارے لیے کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس لیے ان لوگوں سے اس بحث کا کوئی خاص فائدہ نہیں کہ کون سی سمت افضل ہے۔ اصل چیز نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اس کا اہتمام کرو، کیونکہ تم جہاں بھی ہوگے تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا۔ جیسا کہ فرمایا، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ نیکیوں میں سبقت میں نماز کو وقت پر ادا کرنا، پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ شامل ہونا، اسی طرح جہاد کی اولین صفوں میں پہنچنا بھی شامل ہے۔ وَمِنْ حَیثُ، اور جس جگہ سے بھی، خرجتا تو نکلے، فولی تو پھیر لو، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور بے شک یہ حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ غافل، اما تعملون، جو بھی تم کرتے ہو۔ اور تو جہاں سے نکلے تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور بلا شبہ یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یعنی فرض نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ایسا حکم ہے کہ سفر میں بھی اس کا اہتمام ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سفر کی مشقت کی بنا پر یہاں تخفیف ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اس حکم کی تاکید کے لیے ہے، اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اس کی مخالفت سے ڈرانے کے لیے ہے، تاکہ اسے معمولی سمجھ کر کوئی نظر انداز نہ کرے۔ وَمِنْ حَیثُ خَرَجْتَ، اور جس جگہ سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ تو پھیر لو، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد عزت والی کی طرف یا مسجد حرام کی طرف، وَحَیثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فَوَلُّوا
پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اسی کی طرف لئلا یکون تاکہ نہ ہو للناس سے لوگوں کے لیے علیکم اوپر تمہارے حجتاً کوئی حجت الا الذین مگر وہ لوگ ظالموا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے فلا تخشوہم نہ ڈرو ان سے واخشونی اور ڈرو مجھ سے ولاتم نعمتی اور میں پوری کروں گا نعمت اپنی علیکم اوپر تمہارے ولعلکم تہتدون اور تاکہ تم ہدایت پاؤ اور تو جہاں سے نکلے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت میں پچھلا حکم دہرایا گیا ہے۔ پہلے جملے فولی وجہ کا میں مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرے جملے فولو وجوہکم شطرہ میں تمام مسلمان مخاطب ہیں تاکہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ سمجھا جائے۔ دہرانے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہاں بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنے کی مزید حکمتیں بیان کرنا مقصد ہے، جن میں سے پہلی حکمت یہ ہے کہ لوگوں میں سے کسی کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ اہل کتاب یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی کتابوں میں تو آخری نبی کا قبلہ مسجد حرام ہے، انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنا رکھا ہے، اور کفار عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ ملت ابراہیم کا قبلہ تو بیت اللہ ہے، یہ اسے کیوں اختیار نہیں کر رہے۔ دلیل تو ان میں سے کسی کے پاس نہیں رہے گی، البتہ ان میں سے جو بے انصاف لوگ وہ خاموش نہیں ہوں گے، تو ان سے مت ڈرو، بس مجھی سے ڈرتے رہو۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جس طرح اس آخری امت کے احکام قیامت تک مکمل اور غیر منسوخ کر کے تم پر اپنی نعمت تمام کی ہے، قبلہ کے بارے میں بھی یہ نعمت تمام ہوئی، یعنی یہ نعمت پوری ہوئی۔ اور تیسری حکمت دوسرے احکام کی طرح قبلہ میں بھی تمہیں راہ حق کی ہدایت عطا کرنا ہے۔ اب جب تک میری اطاعت کرتے رہو گے یہ منصب تمہارے پاس رہے گا، اور نافرمانی کی صورت میں یہ چھن بھی سکتا ہے۔ اور منصب سے مراد جو ہے نا وہ امامت اور پیشوائی کی نعمت ہے جو بنی اسرائیل سے سلب کر کے اس امت کو دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تحویل کعبہ کا یہ حکم دراصل اس منصب سے تمہاری کامیابی کی علامت ہے۔ کما ارسلنا جس طرح کہ بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولاً رسول منکم جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم جو پڑھتا ہے اوپر تمہارے آیاتنا ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور سکھاتا ہے تم کو کتاب، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتا ہے تم کو مَا لَمْ تَكُونُوا جو نہیں تھے تم تعلمون جانتے۔ یعنی کعبہ کو قبلہ قرار دے کر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو جو انہوں نے کعبہ کے بارے میں کی تھی اسی طرح قبول کیا ہے جیسے ہم نے ان کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا جو انہوں نے مکہ کے رہنے والوں کے لیے انہی میں سے ایک نبی کو مبعوث کرنے کے لیے کی تھی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھا کہ ایک ایسا رسول بھیجا جو تمہیں اللہ کی آیات سناتا، تمہیں پاکیزہ بناتا اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس نعمت نے تمہاری کایا پلٹ دی، تم جاہل تھے اللہ نے تمہیں علم سے نوازا، تم ذلیل تھے اللہ نے تمہیں سر بلند کیا، تم ہر وقت لڑتے مرتے اور بد امنی کا شکار تھے، اللہ نے تمہارے دل ملا دیے اور آپس میں محبت ڈال دی، اور یہ سب کچھ اسی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ پھر جس طرح تم میں سے رسول بھیجنا ایک بہت بڑا انعام تھا، اسی طرح کا دوسرا انعام جو ہے وہ تحویل کعبہ ہے جس کے ذریعے تمہیں دنیا کی امامت سونپی جا رہی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ بس یاد کرو مجھ کو میں یاد کروں گا تم کو، وَاشْكُرُوا لِي اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ اور نہ کفر کرو یا نہ شکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے رسول اور قرآن کے ذریعے سے نعمت پوری کرنے کا انعام تم پر کیا ہے، تم پر بھی لازم ہے کہ تم مجھے یاد کرو اور یاد رکھو۔ ذکر کا معنی زبان سے یاد کرنا بھی ہے، دل اور عمل سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کے کسی حکم پر عمل کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے تو وہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ روزانہ لاکھ مرتبہ زبان سے ذکر کیا جائے اور اللہ کے احکام کو اور اس کی ڈالی ہوئی ذمہ داریوں کو بلا ہی دیا جائے۔
کفار خواہ تمام اسلام کے شہروں پر قابض ہو جائیں، ہمیں اپنی روزانہ کی 1000 رکعت پوری کرنے ہی سے فرصت نہ ہو۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، یہ اللہ کو یاد کرنے کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بلشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک کلاوہ یعنی دونوں بازو پھیلائے اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، بخاری کی حدیث ہے۔ وَاشْکُرُوا لِی، اور میرا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ نعمت بحال ہی نہیں رکھتے بلکہ مزید اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ ناشکری کی صورت میں وہ نعمت چھنتی ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو سمجھ لو کہ یہ میرا عذاب سخت ہے۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا داؤد کے گھر والوں شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، عمل نعمت کے مطابق نہ ہو تو شکر بھی نہیں۔ وَلَا تَکْفُرُونَ، اور کفر نہ کرو، اس میں ہر ناشکری اور کفر شامل ہے، وہ زبان سے ہو یا عمل سے۔ زبان سے تو الحمدللہ کہنا، لیکن بیٹوں کا نام پیرا دیتا رکھنا، غیر اللہ کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ سن کر بھی سود کھائے جانا، گھر میں بے حیائی کو فروغ دیتے جانا، رشوت لے کر اسے فضل ربی کہنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بیزاری کا اظہار کرنا، یہ شکر نہیں بلکہ کفر اور ناشکری کی بدترین صورتیں ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔